مجمع میں بیداری پیدا کریں، اب میرے حضور کی آمد ہونے والی ہے۔ میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ دوستو میرے خدا مجھے سرکار کی گدائی دے، میرے خدا مجھے سرکار کی گدائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے، میرے خدا مجھے سرکار کی گدائی دے، بلال جس پہ تڑپتے تھے وہ چٹائی دے، میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا، میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی۔ دوستو آپ حضرات کے سامنے حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پاسبان شریعت و معرفت، حضرت علامہ مولانا حضور شیخ شاہ ہلال احمد قادری، شیخ الحدیث خانقاہ مجیبیہ فلواری شریف پٹنہ۔ دوستو اب حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت زیاوار ہو چکے ہیں۔ استقبالیہ نعرہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کا جلسہ اختتام کو پہنچا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ میں چند کلمات کہہ کر آپ کو شاعروں کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر آپ اشعار سنیے، جھومتے رہیے جب تک جھومنے کی طاقت رہے، اور پھر صلاۃ و سلام پر جلسہ ختم کر لیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه وعليهم أجمعين. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم. مارا چغم از جزائے محشر باشد، مارا چغم از جزائے محشر باشد، دیوان چو کریم آمد و سلطان چو کریم. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ بارک وسلم وسلم علیہ وعلیہ اجمعین. یہ فارسی کا 2 شعر ہے جو ابھی میں نے پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو مہربان ہے، کریم ہے، اور تیرے رسول مہربان و کریم ہے. تو سینکڑوں شکر اس بات پر کہ ہم 2 کریم کے بیچ میں ہیں، اللہ کریم، اللہ کا رسول کریم. اور قیامت کے دن کی جزا کا ڈر ہم کو کیوں ہو؟ بادشاہ بھی کریم ہے،
اور عدالت میں بیٹھنے والا بھی کریم ہے، فیصلہ کرنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور مومن بندوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہتی ہے۔ جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت سیرت کا جلسہ کر کے ہو، وہ خدمت مسجدیں بنا کر کے ہو، وہ خدمت مدارس قائم کر کے ہو، وہ خدمت کسی اور شکل میں ہو، تو وہ اللہ و رسول کے نزدیک بہت ہی مقبول ہے۔ اور دین کی خدمت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ رہتا ہے۔ جو لوگ دین کی کچھ بھی خدمت کرتے ہیں، مثلا قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق میں ڈھالنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ اس کو فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، یہ احسان نہ رکھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، بادشاہ کا احسان جانو کہ تم کو اپنی خدمت میں لگا کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اپنی خدمت میں لگا کر کے رکھا ہے، تو یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ میں کچھ فارسی کے شعر پڑھنے لگا، ہمارے ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی صاحب زاد اللہ حبہ و اخلاصہ، ان کی وجہ سے میں ان کو شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر آ گئے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو یہ نہ سمجھیں کہ مدارس کے حالتوں سے، خانقاہوں کی حالتوں سے وہ بے خبر ہیں، وہ راز درون مے خانہ جانتے ہیں اور محرم اسرار ہیں۔ مسلکوں کی اس جنگ میں، مسلکوں کی اس لڑائی میں، نئے نئے مسلک کے انعقاد میں جتنا کچھ ہمارے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، میں بھی شاید نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے وہ ان سے عام مولوی نہیں، دریا کی نہنگ بھی ڈرتے ہیں، ان کی بے باکیوں سے وہ ڈرتے ہیں۔ جو آدمی سچا اور کھرا ہوتا ہے وہ بے باکی سے بولتا ہے اور اس کے بولنے میں اثر ہوتا ہے۔ ان کی نہ کسی سے لگی لپٹی ہے، نہ ان کو دنیا حاصل کرنا ہے، نہ ان کو شہرت حاصل کرنا ہے، یہ حق کی حمایت کرتے ہیں، اس سے ان کی زبان تیز ہے، اور جو حق کی حمایت کرتا ہے اس کی زبان میں کچھ تلخی بھی ہوتی ہے، اور تلخی اس کی حقانی جذبے کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ کی دار مدرسہ نظامیہ امان العلوم کے 2 طلبہ فارغ ہوئے، حفظ قرآن سے ان کی دستار بندی ہوئی،
آپ کی کوشش اور محنت سے مدرسہ آپ کی وسعت کی حد تک کامیاب ہے الحمدللہ. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے جلسے کا میں اہتمام اچھا خاصا ہے ماشاءاللہ. ہر سال مقررین آتے رہے ہیں جلسے میں، تو میں سوچا کہ جذباتی تقریر کرنے والے مقرر کی بجائے کسی ایسے مقرر سے فیض حاصل کیا جائے جس کے جذبات عقل کے تابع ہیں اور جس کے جذبات تحمل کے تابع ہیں. جذبات کو سمجھتے ہیں، بغیر جذبات جذبات کے ایمان کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے. اظہار ایمان کے لیے جذبات میں شدت بھی چاہیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے جذبے میں صلابت چاہیے، سختی بھی چاہیے، اور مسلک حق پر قائم رہنے کے لیے سختی چاہیے. یہ سختی جو ہے اس کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے. اس شدت اور سختی کی ایک حد ہے کہ ہم اپنے مسلک پر کس حد تک جمے رہ سکتے ہیں. تو صحیح عقیدے پر قائم رہنے کے لیے بھی سختی چاہیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے شدت چاہیے. تو شدت مطلوب ہے اور بغیر جذبات کے ایمان کا استحکام ممکن نہیں ہے. لیکن جذبات عقل کے تابع ہو جائیں تو وہ زیادہ کارآمد ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارا مسئلہ اس زمانے میں شدت پسندی ہے. شدت پسندی ہمارے معاشرے کا ایک بہت پہاڑ کی طرح مسئلہ ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیف پر قائم ہے. اسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیف ہے. قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے ملت حنیفی پر قائم رہیے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا کیے. ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اور فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے اس ابراہیم کو ایک بردبار اور متحمل مزاج لڑکے کی بشارت دی. اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اور فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. ہم نے ایک علم والے بیٹے کی ابراہیم کو بشارت دی. علم ادھر گیا، علم ادھر آیا. علم کا دعویٰ یہود کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں اور ذہانت ان کے پاس زیادہ ہے، سوچنے کا انداز زیادہ ہے، فکر ان کی زیادہ مضبوط ہے. اور ادھر حضرت ابراہیم کی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بردبار اور متحمل مزاج بنایا. تو تحمل ہماری ملت حنیفی کی بنیادی چیز ہے. برداشت ہماری ملت حنیفی کی بنیادی چیز ہے کہ ہم تمام شدتوں کو برداشت کر کے اپنی راہ چلتے رہتے ہیں. ہم تمام عوارض کو دور کرتے ہوئے اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہم کسی سے شدت کے مقابلے میں شدت نہیں پسند کرتے ہیں. سختی کے مقابلے میں سختی نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہیں سختی کہ ہمارا تعلق اس طبقے سے ہے جس طبقے نے دنیا کو کی محبت سے دور رہنے کے لیے دین کو آخرت کو اختیار کیا. اس طبقے سے ہمارا تعلق ہے جس طبقے نے کا نام صوفی ہے اور جس طبقے کی جگہ تصوف کہلاتا ہے.
یہ تصوف اور صوفیوں کا طبقہ شدتوں سے دور رہ کے کام کرنے کا عادی ہے، اور ہمارا اس طبقے سے تعلق ہے جس طبقے نے رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ قوت برداشت جو صحابہ کو تھی، وہ قوت برداشت اہل تصوف کو حاصل ہے، اور صوفیوں کو وہ تحمل و برداشت حاصل ہے۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں، بلکہ صوفیوں نے یہ سکھایا کہ سختی کا جواب نرمی سے دو، سبحان اللہ، سختی کا جواب نرمی سے دو۔ اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے، اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کو لے کر کے ایک آدمی ہندوستان میں آیا، ایک آدمی ہندوستان میں آیا، اس کفرستان میں ایک آدمی آیا یہ اخلاق کا ہتھیار لے کر کے، اور وہ ہتھیار اتنا کارگر ہوا کہ اس نے لاکھوں سے کلمہ پڑھوا لیا، لاکھوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک آدمی آیا، نہ اس کے ساتھ تیر و تفنگ تھے، نہ اس کے ساتھ شمشیر و سنا تھی، اور نہ اس شخص کے ساتھ لاؤ لشکر تھا، اور وہ اس نے آ کر کے ہندوستان کی زمین میں دارالفتہ قائم کیا تھا، اور وہ اس نے آ کر کے دارالقضا بنایا تھا۔ اس نے آ کر کے مصلی بچھایا، چٹائی بچھائی، اور بیٹھ گیا آ کر کے۔ نگاہوں میں تاثیر تھی، اس لیے کہ پرہیزگاری اس کی فطرت میں قدرت نے ودیعت کر دی تھی۔ وہ سلطان الہند آ کر کے بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر کے انہوں نے جو کام کیا، یہ چلت پھرت کرنے والی سینکڑوں جماعتیں وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں جو ایک نے بیٹھ کر کے انجام دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق۔ یہ مٹھی کٹھی لے کر کے گھومنے والے وہ کام نہیں کر سکے جو ایک درویش نے آ کر کے بیٹھ کر کے انجام دیا، کہ ان کی نگاہوں کی تاثیر، ان کی صحبت کی تاثیر، ان کو دیکھنے کی تاثیر ایسی غضب کی تھی کہ تاریخ داں کہتا ہے، مورخ کہتا ہے کہ جس پر ان کی نظر پڑ جاتی تھی اس کے اندر سے گناہ کے سوتے خشک ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمارا تعلق اس طبقے سے ہے۔ مولویت، اگر مولوی منطق و فلسفہ میں الجھ کے رہ گیا تو بہت قابل ہونے کے بعد بھی خدا رسی کے مرتبے پر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بہت قابل ہو جائے تو عرفان ربی کی منزل کو تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ مولوی شمس تبریزی کی غلامی میں داخل ہو جائے، جب وہ مولوی امام غزالی کی صورت میں ادھر ادھر عبادتیں اور ریاضتیں کرتا پھرے، تو وہ مولوی پھر اس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ نفس جب قابو میں ہوتا ہے تو ہر چیز قابو میں ہوتی ہے۔ نفس جب قابو میں ہوتا ہے تو ہر چیز قابو میں ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا نفس قابو میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ قابو میں نہیں ہے، ان کی زبان قابو میں نہیں ہے، ان کا قلم قابو میں نہیں ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جن کا نفس قابو میں نہیں ہے وہ کبھی آپ کو کچھ کہیں گے، کبھی ان کو کچھ کہیں گے، کبھی زید کو کچھ کہیں گے۔ ان کا کام ایسے ہی بولتے رہنا ہے کہ ان کا نفس قابو میں نہیں ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ بالکل آزاد ہوا کرتے ہیں بولنے میں۔ خوف خدا دامن تھامتی ہے، خوف دامن تھامتا ہے۔ کسی عارف سے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں سے جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ کسی عارف سے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں دنیا سے جنت کا کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا سے جنت 2 قدم پر ہے۔ کہا 2 قدم پر ہے؟ کہا 2 قدم پر کیسے؟ انہوں نے کہا 1 قدم نفس پر رکھو اور دوسرا جنت میں۔
ایک قدم نفس پہ رکھو دوسرا جنت میں. نفس قابو میں آ گیا تو ساری چیزیں قابو میں آ جایا کرتی ہیں. پھر اس کی بصارت بھی قابو میں رہتی ہے, پھر اس کی سماعت بھی قابو میں رہتی ہے, پھر اس کی زبان بھی قابو میں رہتی ہے, اور پھر اس کے ہاتھ بھی قابو میں رہتے ہیں, اور پھر اس کی فکر بھی اعتدال میں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی مطلوب ہے. ایک مثال رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضری کی, اجازت چاہیے. حضرت ام المومنین وہاں موجود تھی. آپ نے فرمایا قوم کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے, قوم کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دی, وہ صاحب آئے, بیٹھے, ملے, اس کے بعد چلے گئے. جب وہ چلا گیا تو آپ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا ابھی بھی قوم کا سب سے برا آدمی ہے, اور پھر آپ اس سے اخلاق سے ملے. تو فرمایا کیا میں اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتا, کیا میں اس کو اس کے منہ پر برا بھلا کہتا جس کی بد اخلاقی سے لوگ دور ہو جائیں اس سے, وہ جہنمی ہے. بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں اس کو, دور ہو جائیں. تو کبھی دشمن ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم سے قریب آ جایا کرتا ہے, اور کبھی دوست ہماری بد اخلاقی سے ہم سے دور ہو جایا کرتا ہے. تو آپ جو کچھ تماشے دیکھ رہے ہیں اور جس صورتحال سے معاشرہ ہمارا گزر رہا ہے, تو اس میں ہمیں صبر و تحمل کی ضرورت ہے, اور شدت اور سختی کے بجائے نرمی اور محبت کی ضرورت ہے. دنیا قائم ہے محبت پر. ڈاکٹر صاحب دنیا قائم ہے محبت پر. محبت کے کیا مطلب ہے؟ محبت ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے, کھینچتی ہے نا. محبت کرنے والا, دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں. وہ کشش جو ہے محبت کی ان کے بیچ میں ہے. کیا ابھی یہ دنیا ایک کرہ ہے, ایک ستارہ کرہ ہے, اور آسمان میں چاند سورج سب ایک الگ الگ سیارے ہیں. یہ پورا نظام فلکی ایک مخصوص قسم کی کشش کے اوپر قائم ہے. سب ایک دوسرے کو کھینچے ہوئے ہیں, لیکن ایک فاصلہ اس میں ہے, ٹکراتے نہیں ہیں. کھچاؤ ان کے بیچ میں, وہ اس کھچاؤ اور کشش کو آپ محبت کا نام دے سکتے ہیں کہ محبت کی یہ صفت موجود ہے. تو پورا نظام فلکی ٹھہرا ہوا ہے. وہ کشش ثقل جہاں ختم ہوگی وہ آخری دنیا کا ہوگا. تو یک دانا در خرمن شفاعت شاعر کہتا ہے در خرمن کائنات کردم تو نگاہ, در خرمن کائنات کردم تو نگاہ, یک دانا محبت است باقی ہمکاہ. میں نے جب دنیا کے کھلیان پر نظر ڈالی تو بس محبت کا ایک دانہ وہ پورے کھیت میں نظر آیا. جو دانہ نظر آیا وہ محبت کا ہی دانہ تھا. اس محبت کو پھیلانے کا کام صوفیوں نے انجام دیا. اس محبت کی دعوت اہل تصوف نے دی, اس محبت کی دعوت درویشوں نے دی. تو محبت عام کرنے کی ضرورت صوفیوں نے سمجھی, اور صوفی کامیاب رہے, ابھی بھی کامیاب ہیں. اہل تصوف ابھی بھی کامیاب ہیں, درویش ابھی بھی کامیاب ہیں, اپنی محبت کا پیغام عام کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہیں. اور جن کو نفرت پھیلانے کی عادت ہے وہ نفرت پھیلانے کا کام کرتے رہیں گے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ اسی فطرت کے اوپر رہے گا. جس کو بد مزاج پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ بد مزاج رہے گا. جس کو بد اخلاق پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ بد اخلاق رہے گا. جس کو اجھٹ پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ اجھٹ رہے گا, کبھی مہذب نہیں ہو سکتا. تو جس کو جیسا بناتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی فطرت ہے.
لیکن جن لوگوں کو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا ہے. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل اور بد مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے. تو جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں. جب لوگ ایک کسی کے قریب ہوا کرتے ہیں تو اس سے سیکھتے ہیں. اور جس کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے بہت لوگ چھٹکے پھریں گے، قریب نہیں آئیں گے، سلام کلام نہیں کریں گے. تو کیوں؟ وہ ایک چیز تو وہ ہے مسلک کا تعصب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو وہ ایک خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے؟ ایک خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ زیادہ قریب جائیں گے تو ہم بدل جائیں گے. اس کے قریب جانے سے تو بدلنے سے جائے گی دور دور رہو. سرکار رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین نے سوچا کہ کیا کہا جائے لوگوں کو، کوئی ان کی بات نہ سنے، سبوں نے مل کر کے تجزیہ کیا، میٹنگ کی. وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے مشرکین شریک تھے. کسی نے کہا کہ ان کو یہ شاعر ہیں، شاعر کہا جائے تو لوگ مانیں گے نہیں اس لیے کہ شاعر بہت ہیں، تو ان کی بات نہ سنیں تو کیا کہا جائے. تو سورہ مدثر میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایک مشرک کیا نام تھا اس کا، وہ کھڑا ہوا اور وہ تھوڑا سا کہلا. وہ یعنی اس کی پوری جو ویڈیو گرافی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قسم کی ویڈیو گرافی فرمائی ہے کہ وہ چلا دور. آنکھ بند کیا اس نے، کچھ سوچا اس نے، کچھ الٹے پھرا، کچھ پیچھے پھرا، کچھ سر جھکایا. اس کے بعد اس نے کہا ان ھذا الا ھو سحر یؤثر. یہ کہا جائے گا کہ یہ قرآن جادو ہے، کوئی اس کو ان کی بات نہ سنے، یہ جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بدماش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ہلاکت ہو اس کے لیے کیسی سوچ نکالی اس نے، کیسی سوچ نکالی کہ لوگ یہ سوچ کر کے کہ جادوگر ہیں دور رہیں گے. دور ہونا شروع کیا لوگوں نے، لیکن کب تک؟ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی اردو کے شاعر کا یہ شعر پڑھیے، ناوک میں تیرے سید نے چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبل نما آشیانے میں. یہ شعر پڑھیے آپ کے لیے کہ کوئی ان کے تیروں سے بچنے والا کوئی نہ تھا. ایک باہر کے صاحب تھے، وہ مکے میں جب آتے تھے تو کان میں معلوم ہوا ان کو کہ مشرکین نے بتایا کہ دیکھو وہ جو نئے نبی ہیں وہ جادوگر ہیں، ان کی باتیں نہیں سنی. تو وہ کان میں روئی ڈال کر کے حرم میں آئے، آ کے بیٹھے. وہ آتے تھے ایسے ہی کان میں روئی ڈالے رہتے تھے تاکہ بات رسول اللہ کی آواز ان کی کانوں میں نہ پڑے. ایک دن بیٹھے بعد میں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے. انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا ایک دن بیٹھے کہ یہ کیا حرکت ہے، عجیب بچگانہ حرکت ہے اور احمقانہ ہے کہ ہم کان میں روئی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھدار ہیں، ہوشمند ہیں، ہم کسی کی کوئی بات سنیں گے، ماننا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہے، تو یہ کیا حرکت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کانوں سے روئی نکال. اور اس کے بعد حرم میں بیٹھے رہے. اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور آپ کسی کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے کسی کے سامنے، کان میں ان کے آواز پڑی اور پڑھنے کی دیر تھی. ناوک میں تیرے سید نے چھوڑا زمانے میں. آواز گئی کانوں میں، کانوں سے اتر کے دل تک پہنچ گئی. جس چیز کو بچا رہے تھے اس کے نصیب میں بچنا نہیں تھا. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ایمان ان کے نصیب میں تھا، ان کو حاصل ہو گیا. وہی حال ہم لوگوں کا ہے.
وہی حال ہم لوگوں کا ہے. مخالف نے کہا ان کی باتیں نہ سننا، ان کے قریب نہیں جانا. ارے ان کے اندر کچھ ایسا اثر پایا جاتا ہے جو قریب جاتا ہے، ان کے رنگ میں رنگ جایا کرتا ہے. دور دور رہو، اپنا رنگ سلامت رہے، اپنا مسلک سلامت رہے. رہا کرے غوث الاعظم کا مسلک وہ ان کے پاس، رہا کرے خواجہ صاحب کا مسلک ان کے پاس. ہم تو کسی اور مسلک کے اسیر ہیں تو ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، اوپر نہیں جانا چاہتے. ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں. کسی کو بندگی علی مرتضیٰ پر فخر ہوتا ہے، کسی کو کسی نیچے سے نیچے والے کی بندگی پر فخر ہوتا ہے. تو ہر شخص کا اپنا اپنا ظرف ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا معیار ہے اور اسٹینڈرڈ ہے. کوئی گرتا ہے اگر تو علی مرتضیٰ کے قدموں میں گرتا ہے، کوئی گرتا ہے اگر تو غوث الاعظم کے قدموں میں گرتا ہے، کوئی گرتا ہے اگر تو خواجہ کے قدموں پر گرتا ہے، کوئی گرتا ہے اگر تو محبوب الہی کے قدموں پر گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے تو چراغ دہلی کے قدموں پر گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے تو گنج شکر کے قدموں پر گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے تو مخدوم سمنا کے قدموں پر گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے تو رسول نما کے قدموں میں گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے تو طاہر العارفین کے قدموں میں گر رہا ہے، اور کوئی گر رہا ہے تو 14ویں صدی کے ایک آدمی کے قدموں پہ گر رہا ہے. معیار سمجھ لیجئے، اسٹینڈرڈ معلوم ہو جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معیار سمجھ لیجئے کہ کس کا کیا معیار ہے اور معیار کیا ہونا چاہیے. کسی عالم کا فتویٰ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے زمانے میں کافی ہو سکتا ہے. آنے والا دور 100 سال کے بعد فتویٰ بیکار. فتویٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹ ایکسپائر ہے. اگر آپ فتوے میں جاری ہونے کا ڈیٹ ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی اس میں ہوا کرتا ہے کہ کل کو یہ بیکار ہو جائے گا. جو کتاب اللہ نازل کی گئی ہے اس میں جاری ہونے کی تاریخ بھی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ کے اندر نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے وہ ہے. قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور باقی ساری چیزوں کے اندر قدرت نے ایکسپائری ڈیٹ لگا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سب اللہ. چیز ختم ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کا وقت نہیں جا سکتا ہے، سب چیز کا وقت جا سکتا ہے. اللہ کا وقت ہر وقت ہے، اللہ کے رسول کا وقت آخر دم تک ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث آخر دم تک معیار ہے، اور کتاب اللہ آخر دم تک معیار ہے. یہی دو چیزیں ہدایت کی روشنی ہیں، یہی قیامت تک رہنے والی ہیں. باقی کوئی کتنا بڑا عالم ہو، اس کی چیز ہمیشہ، اس کا فتویٰ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. زمانہ خود مٹا دیتا ہے اس کو، زمانہ اس کو خود مٹا دیا کرتا ہے. اسے ہمیں کتاب اللہ اور حدیث رسول کو ہی اپنا معیار سمجھنا چاہیے. اور بزرگان دین سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تاج العارفین کو کچھ خواب میں فرمایا. ایک خواب تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے حوالے سے بتایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو بخشا، تمہاری اولاد کو بخشا، تمہاری مریدوں کو بخشا، اور تمہاری خاطر سب کو معاف کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوری بزرگوں کی تاریخ میں صرف 2 بزرگ کے حالات میں یہ چیز ملتی ہے. پہلے تو رسالہ قبریہ میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو شروع کے رسالے میں یہ بات ہے، اے اشرف بخشیدم ترا و فرزندان ترا و مریدان ترا، ہم صالح را و ہم طالح را. ان کے بارے میں فرمایا کہ اے اشرف تجھ کو بخش، تم کو بخشا، تمہارے فرزندوں کو، تمہارے مریدوں کو اچھا ہو یا برا ہو. سبحان اللہ. اور دوسری روایت یہاں ملتی ہے حضرت تاج العارفین کی،
کہ خواب میں یہ ان کو ارشاد ہوا، اور خواب میں یہ ارشاد ہوا کہ جو تمہارے قدم کو چومے گا جمعے کی دن اس کی نجات ہوگی، جو تمہارے ہاتھوں کو چومے گا جمعے کی دن اس کی مغفرت ہوگی۔ جب حضرت کی وفات ہو گئی تو پھر یہ ارشاد ہوا وفات وہ جو تمہارے قدم اور ہاتھ کو چومنے کی بات بیان کی گئی، اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کو جو چومے گا اس کی مغفرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجیب وہ بشارتوں کا سلسلہ رہا موجود ہے، ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اور ہم لوگ جب جالا حضرت اصلاً تو حضرت تاج العارفین کی صاحب دادی کے اولاد میں ہم لوگ ہیں، خانقاہ کے لوگ، اور نواسی کی اولاد، پوتی کی اولاد، اور وہ جو ہے وہ ہم لوگ جب جالا ہے حضرت مخدوم شمس الدین جنید ثانی قدس اللہ سرہ العزیز، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو اپنی نوجوانی میں گھریلو مسائل کی وجہ سے باہر جا کر کے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ ضروری تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، اور کوڑا جہان آباد جا کر کے حضرت ملا شاہ جمال اولیاء کوڑا جہان آبادی کو شروع سے بیعت کی اور اجازت خلافت دے کے آئے، تو ان کو ہمیشہ یہ صدمہ رہتا تھا کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، تو ایک دن وہ صدمے سے رو رہے تھے، رونے روتے روتے ان کو زیارت ہوئی، روتے روتے آنکھ لگی اور زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور فرمایا کہ رو گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے باپ ہیں، ان کے والد کا انتقال فوری نہیں ہوا تھا، ہم تمہارے باپ ہیں، سبحان اللہ، اور میں تم کو بقدر ضرورت علم لدنی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا اس سے دو بات کہ ایک تو علم لدنی دی اور دوسرا یہ کہ علم دینے کا کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، وہ دیا کرتے ہیں، اور دے دیا، اور دینے کے بعد پھر فرمایا کہ تمہاری اولاد میں علم ہمیشہ جاری رہے گا، تمہاری اولاد میں علم ہمیشہ جاری رہے گا۔ 11 پشتیں ہو رہی ہیں، ان کی آج 11 پشتیں ہو رہی ہیں، اور 11 پشتوں تک بلا انقطاع علم جاری ہے۔ اس مطلب خواب صحیح تھا، اس کے مطلب ہے کہ خواب صحیح تھا، اور اولیاء اللہ کے خواب صحیح ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اس پر ہمیں فخر نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جس کو اتنی بشارتیں جس کے گھر کو گھرانے کے لوگوں کو ملی بھی ہیں، وہ فتووں سے کیا ڈرے گا؟ حق ہے حق ہے حق ہے، کیا ڈرے گا فتووں سے؟ ادھر سے فتوہ آ رہا ہے شرک کا، ادھر سے فتوہ آ رہا ہے بدعت کا، ادھر سے فتوہ آ رہا ہے کفر کا، آیا کرے، اور ایک راہ نہیں ہے ہمارے سامنے، تنکے کے برابر نہیں ہے ہمارے سامنے وہ فتوہ۔ اس لیے کہ اس سے بڑا فتوہ، سب سے بڑی مفتی دنیا کے سرکار محمد رسول اللہ دے دیا ہے جو فتوہ، اس سے بڑھ کر کون فتوہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایمان کی سند دے دی، مالک نے سند دے دی، نوکروں کے نوکروں سے کیا ڈرنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجیب، غلاموں سے کیا ڈرنا ہے؟ غلاموں کے غلاموں سے کیا ڈرنا ہے؟ آقا نے سند دے دی ہے، آقا کی سند عرش کے اوپر ہے، غلاموں کے غلاموں کی سند تحت الثری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا فرما دیا، اور احادیث اٹھا کر کے جب ہم دیکھیں گے تو اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ ایمان کی سند میں سب سے بڑا فتوے کی سب سے بڑی کتاب تو قرآن ہے،
اور فتوے کی دوسری کتاب سب سے بڑی حدیث رسول ہے. تو یہ دو فتوے کے رہتے ہوئے اور دو دارالافتاء کے رہتے ہوئے کسی دوسرے تیسرے دارالافتاء کے فتوے کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ نہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آلو پیاز ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آلو پیاز ہے، کچھ ایسے نہیں اس کی. آج جائیے خرید لیجیے، آج جائیے فتویٰ خرید لیجیے، تھوڑا سا پیسہ خرچہ کیجیے، زہد کے خلاف لے لیجیے، تھوڑا سا پیسہ خرچہ کیجیے، تھوڑی خوشامد کیجیے، امر کے خلاف فتویٰ لے لیجیے، تھوڑی سی جوتیاں سیدھی کر لیجیے، تو بکر کے خلاف فتویٰ لے لیجیے. تو وہ تو بازار ہے، اور جن سے بازار کی وہ تو کاروبار ہے سوداگروں کا، اور سوداگروں کا کاروبار ہوا کرتا ہے. سوداگران محلے میں وہ پوری دنیا ایک سوداگران ہے، دار السوداگران ہے پوری دنیا. ہماری سوداگری، ہمارا بازار آخرت کا بازار ہے. آؤ وہاں دیکھتے ہیں تمہاری قیمت کیا لگتی ہے، اور دیکھتے ہیں ہماری قیمت کیا لگتی ہے. آخرت کا بازار، وہاں تمہاری قیمت لگ جائے تو سر اٹھا کے کہنا مسلک فنا و فنا زندہ باد. یہاں تمہاری کیا قیمت لگ رہی ہے نہ دیکھو. آج آنکھ بند ہوئی، کل دوسرا دن ہے. تو اصل تو آخرت کا بازار ہے، اور مومن کا کہ دل کو اللہ تعالیٰ خرید دیتا ہے، مومنوں کو خرید لے گا اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جنت کے بدلے مومنوں کو خرید لیتا ہے اللہ. تو اللہ دل دیکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندر کے جذبات کے لیے، دلی خیالات کے لیے زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا ہے. آپ نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا کہتا ہے لڑکا چپ چاپ بیٹھا رہے، نکاح میں قبول نہ کرے تو ہوگا نکاح؟ ہوگا نہیں ہوگا. لڑکی چپ چاپ رہے گی، رونے لگے گی تو ہو جائے گا جواب اس کا شریعت کے مطابق. اس لیے کہ وہ شرم، اس کے شرم کا اعتبار کرتی ہے شریعت، کہ وہ شرم سے نہیں رو رہی ہے، وہ بول نہیں پا رہی ہے، تو اس کے رونے کو اقرار سمجھتی ہے شریعت. لیکن مرد چپ چاپ بیٹھا رہے، قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں فلانے کی بیٹی فلانے سے تمہارا نکاح قبول ہے، اور چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، کبھی باپ کا منہ دیکھتا ہے، کبھی بھائی کا منہ دیکھتا ہے، کبھی چچا کا منہ دیکھ رہا. ہوگا نکاح؟ نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے، اور زبان سے اس نے کہہ دیا. اس کے بعد قاضی صاحب نے پھر ریپیٹ کیا تو بولا نہیں ہوا. بولیے ہوا نہیں کہا. دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا، اور لڑکا بولتا ہے نہیں. انہوں نے کہا قبول کیا؟ بولا نہیں. تو ہوا کہ نہیں ہوا نکاح؟ کنفیوز ہو رہے لوگ. نکاح ہو گیا، پہلی بار میں اس نے کہا قبول کیا، اس کے بعد 1000 بار انکار کرتا رہے، زبان ہلی، شریعت نے نوٹ کر لیا اس کو. اس سے کہ شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے. ہر چیز کا اظہار زبان سے ہونا ضروری ہے. ایمان کے اظہار کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے. اگر دل میں چھپا کے رکھا ہے اللہ کے معاملہ سمجھا جائے گا. دنیا میں اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو وہ غیر مسلم کے ساتھ ہوا کرتا ہے جب تک کلمہ نہ پڑھے. تو شریعت نے ظاہر کا اعتبار رکھا ہے. تو ظاہر کے اعتبار سے آپ نے کہا ایمان کیا ہے؟ اردو کی پہلی کتاب میں، دوسری کتاب میں ایمان مفصل موجود ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ہے نا؟ اور بھی کچھ ہے؟ کوئی غیر مسلم اسلام لانا چاہے تو آپ اس کو کیا پڑھائیں گے؟ ایک سوال آپ سے. کوئی غیر مسلم آپ کے سامنے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟
یہی پڑھائیں گے نا، کلمہ طیب پڑھائیں گے، کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اور ایمان مفصل بتائیں گے اس کو کہ یہ جو 7 چیزیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ 8ویں بھی کوئی چیز ضروری ہے؟ بولی تو اللہ رسول کے نزدیک 8ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مفتی 8ویں چیز لے کر کے آتا ہے تو اس کے منہ پر ماریے اور کہیے کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ یہ ہے، تمہارا وہ ہے، تم جانو تمہارا ایمان جانے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان مانتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اتنی چیزیں ایمان مفصل میں ہیں، بندہ مومن ہے، بندہ مومن ہو گیا۔ اور حضرت خالد ابن ولید، تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، حضرت خالد ابن ولید کو ایک فوج دے کر کے بھیجا گیا جنگ کی کسی قبیلے میں، اور جب وہ کہا گیا کہ تم ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو جنگ نہیں کرنا ان سے۔ تو حضرت خالد فوج لے کے پہنچے تو مشرکین کے ساتھ اسلام پیش کیا، کچھ تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ان سے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تھوڑی جھڑپ ہوئی ان سے، اور اس کے بعد وہ رک گئے، لڑائی بند کر دی اور کہنے لگے سبعنا سبعنا، ہم صابی ہو گئے۔ تو مکے کے مشرکین مسلمانوں کو صابی بھی کہتے تھے، تنز سے صابی کہتے تھے، ستارہ پرستوں کو صابی کہتے تھے، تو وہ تنز سے مسلمانوں کو صابی کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے۔ تو حضرت خالد نے اپنے جو قیدی کو پکڑا تو اس کو قتل کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کر دو۔ تو صحابہ نے قتل نہیں کیا، اور یہ بات بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائی گئی۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا سبعنا، یاد رکھیے اسلمنا نہیں کہا انہوں نے، عام بخاری کی روایت ہے، آمنا نہیں کہا انہوں نے، سبعنا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر کے فرمایا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کیا میں اس سے بھری ہوں، خالد نے جو کیا میں اس سے بھری ہوں۔ گویا رسول اللہ سبعنا کا اعتبار کر رہے تھے، اور یہاں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے منہ سے نکلنے والے کلمے کا بھی اعتبار نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ سے دور ہو رہے ہیں کہ نزدیک ہو رہے ہیں؟ ایک شخص آیا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت، اور اس سے وہ خارجی تھا، خارجیوں کا ظہور ہو چکا تھا، وہ خارجی تھا، وہ بخاری کے روایت ہے، صحیح بخاری کی، جس کو اہل حدیث غیر مقلد وہابی سب کو اٹھائے پھرتے ہیں، بخاری 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 کے علاوہ کوئی دوسری کتابوں میں دکھتی نہیں ہے، بخاری کرتے ہیں۔ اب بخاری کا سارا کام حنفیوں نے کیا ہندوستان میں، مزے کی بات ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرے تھے، خارجی آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈریے۔ نبی کو کہنا، کوئی امتی نبی کو کہے کہ اللہ سے ڈریے، تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس تجھ پر، میں اللہ سے نہ ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ جب وہ جانے لگا تو حضرت خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجئے اسی گردن اڑا دے۔ تو فرمایا کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، فرمایا دعہو لعلہ یصلی، چھوڑ دو شاید نماز پڑھتا ہو، فرمایا چھوڑ دو شاید نماز پڑھتا ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کم من مسلم یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کتنے نمازی ہیں جن کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے دل چیر کر کے دیکھنے کا اور پیٹ میں سوراخ کر کے دیکھنے کا، ہم کو اتنا ہی حکم دیا گیا ہے زبان سے کیا کہتے ہیں اس کا اعتبار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہم لوگوں کو کہ اس سال بھی یہ جلسہ کامیابی سے انجام دے پائے، اور اللہ تعالی نے توفیق دی کہ مدرسے کے 2 طلبہ حافظ ہوئے۔ اللہ اس کا اجر استاد کو بھی دے، اور علم محلے کے لوگوں کو بھی جنہوں نے مدرسے کے اس کام میں تعاون کیا۔
میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پروگرام اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آگے بڑھا لیں. 1 گھنٹہ بعد 2 گھنٹہ باقی ہے فجر کی نماز میں 2-2.5 گھنٹے باقی ہیں. اب آپ کے اوپر ہے، آپ کی ہمت اور آپ کی استعداد کے اوپر موقف ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.